بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو بڑا دلچسپ ہے لیکن ساتھ ہی بڑا اہم ہے۔ یہ ہے اسلام کے نام پر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 10 عجیب و غریب فرقے اور ان کے عقیدے۔ یہ فرقے اتنے الگ الگ ہیں کہ کئی بار تو ان کا اصل اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں دکھتا۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ ان میں سے کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان فرقوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی ہسٹری، عقیدے اور مسائل، اور سب سے آخری میں ہم بات کریں گے کہ فرقہ پرستی نے ہماری امت کو کتنا نقصان پہنچایا اور قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر علم حاصل ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قادیانی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قادیانی یا احمدیہ فرقے کی۔ اس فرقے کی بنیاد 19 سینچری میں برٹش انڈیا کے پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قادیان میں رکھی گئی۔ اس کا بانی مرزا غلام احمد تھا جو 1835 میں پیدا ہوا۔ اسی نے 1890 میں اپنے آپ کو اسلام کا مجدد یعنی ریفارمر کہا، لیکن بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے، پرومسڈ مسیحا ہے اور نعوذ باللہ ایک نبی بھی ہے۔ احمدیہ لوگ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک غیر شرعی نبی آ سکتا ہے جو مرزا غلام احمد تھا۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کراس پر نہیں چڑھے بلکہ وہ انڈیا چلے گئے اور وہاں 120 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس سے صاف ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ احمدیوں کا یہ دعویٰ کہ مرزا غلام احمد نبی تھا کھلا کفر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے علماء اور بڑے بڑے عالموں نے انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے، یعنی کہ اسلام سے باہر کر دیا ہے۔ سن 1914 میں احمدیہ 2 حصوں میں بٹ گیا، قادیانی احمدیہ اور لاہور احمدیہ۔ لاہوری والے مرزا غلام احمد کو صرف ریفارمر مانتے ہیں جبکہ قادیانی انہیں نبی کہتے ہیں۔ پاکستان میں 1974 میں پارلیمنٹ نے احمدیوں کو غیر مسلم گھوشت کیا اور آرڈیننس XX کے تحت انہیں اپنے آپ کو مسلم کہلانے یا اسلامک عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ احمدیوں نے دنیا بھر میں اپنا جماعت بنایا اور آج یہ 200 سے زیادہ ملکوں میں ہیں، جس میں 10-20 ملین لوگ شامل ہیں، لیکن پاکستان، سعودی عربیہ اور انڈونیشیا جیسے ملکوں میں انہیں سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شیعہ مذہب کے کچھ ایکسٹریم فرقوں کی۔ شیعہ اسلام کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے وقت سے ہوتا ہے، جب کچھ لوگ مانتے تھے کہ خلافت صرف اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہنی چاہیے۔ لیکن کچھ شیعہ فرقے اتنے ایکسٹریم ہو گئے کہ وہ دین کے اصل مقصد سے دور چلے گئے۔ کچھ شیعہ فرقے جیسے علوی یا نصیری یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا جسم یا نور تھے یا ان میں الہی صفات تھی۔ وہ اپنے اماموں کو معصوم یعنی گناہوں سے پاک مانتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب ایک درجہ دیتے ہیں۔ ایکسٹریم شیعہ فرقے قرآن کو ظاہری نہیں بلکہ باطنی معنی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد صرف ان کے اماموں کو سمجھ آتا ہے۔ یہ عقیدے شرک کے قریب لے جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس طرح کے غلو یعنی کہ خود اس طرح کے ایکسکریشن سے منع کرتے تھے اور اپنے آپ کو صرف اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ قرآن اور حدیث دونوں یہی سکھاتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ کا درجہ دینا شرک ہے۔ شیعہ اسلام کا سب سے بڑا فرقہ ٹیولر شیعہ ہے جو 12 اماموں پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے ایکسٹریم فرقے جیسے زیدی اور علوی بھی ہیں۔ علوی فرقہ جو سیریا اور ترکی میں زیادہ ہے، اپنے عقیدے کی وجہ سے سنی اور دوسرے شیعہ فرقوں سے الگ ہے۔ کئی شیعہ فرقوں کے ایکسٹریم عقیدے جیسے ماتم اور قبروں کی زیارت شرک کے الزامات کا سبب بنے ہیں۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بنائے اس نے شرک کیا۔ نمبر 3، اسماعیلی فرقہ۔ اسماعیلی فرقہ بھی شیعہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن ان کا طریقہ کافی الگ ہے۔ یہ فرقہ 8 سینچری میں وجود میں آیا جب امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل ابن جعفر کو امام مان لیا گیا۔ اسماعیلی لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی سے زیادہ باطنی معنی اہم ہیں۔
ان کا ماننا ہے کہ ہر دور میں ایک زندہ امام ہوتا ہے جو اللہ کا نور یا ولی ہوتا ہے۔ آج کل نظاری اسماعیلی لوگ آغا خانوی کو اپنا 50واں امام مانتے ہیں۔ یہ لوگ نیو پلیٹزم سے متاثر ہیں، جس میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور کائنات کے درمیان ایک روحانی سلسلہ ہے۔ قرآن اور سنت دونوں ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اسماعیلی فرقہ باطنی معنوں کو اتنا زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ ظاہری احکام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ غلو ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ اس کے باوجود اسماعیلی لوگ اپنے امام کو قرآن کا اصل مفسر مانتے ہیں، جو ہر مسلمان کا حق ہے۔ دوستو، اسماعیلی فرقہ دو بڑے حصوں میں بٹ گیا، نجاری اور طیبی۔ نجاری اسماعیلی لوگ آغا خان کو فالو کرتے ہیں، جبکہ طیبی لوگ داؤدی بہرا کے انڈر آتے ہیں۔ ان کی ہسٹری میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسماعیلی لوگ اسیسینز کے نام سے جانے گئے، جو 11 سنچری میں اپنے سیاسی مقصد کے لیے مشہور تھے۔ آج اسماعیلی لوگ سینٹرل ایشیا، پاکستان، انڈیا اور افریقہ میں ہیں، اور ان کی کمیونٹی کافی آرگنائزڈ ہے، لیکن ان کے عقیدے کی وجہ سے سنی اور شیعہ دونوں سے مخالفت کا سامنا کرتے ہیں۔ نمبر 4، بریلوی فرقہ۔ دوستو، بریلوی فرقہ ساؤتھ ایشیا، خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں کافی مشہور ہے۔ اس فرقے کی بنیاد 19 سنچری میں احمد رضا خان بریلوی نے رکھی، جو ایک سنی اسکالرز تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بریلوی لوگ مانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں اور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ لوگ قبروں کی زیارت، میلاد النبی اور عرس کو بڑا اہم مانتے ہیں۔ کچھ ایکسٹریم بریلوی لوگ پیروں یا بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، جو ان کے عقیدوں کو شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن انہیں اللہ کے صفات دینا یا ان کی قبولیت کے لیے دعا میں غلو کرنا شرک کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صرف تجھی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر بریلوی ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ اپنے عقیدے میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ احمد رضا خان نے اپنے وقت میں دیوبندی اور وہابی فرقوں کے خلاف فتوے جاری کیے، جو انہوں نے غیر سنی سمجھا۔ بریلوی فرقہ آج انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بڑا انفلوئنس رکھتا ہے، لیکن ان کے کچھ ایکسٹریم عقیدے، جیسے قبر پر سجدہ یا پیر کی مدد، شرک کے الزامات کا سبب بنے ہیں۔ نمبر 5، دیوبندی فرقہ۔ دوستو، دیوبندی فرقہ بھی ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا سنی فرقہ ہے، جس کا آغاز 1866 میں دارالعلوم دیوبند سے ہوا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں اور قرآن، حدیث اور فقہ پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ دیوبندی لوگ فقہی مسائل میں حنفی مذہب کے سخت پابندی کرتے ہیں، اور یہ لوگ بدعت کے خلاف ہیں اور صوفی پریکٹس جیسے عرس یا میلاد کو غلط کہتے ہیں۔ کچھ دیوبندی علماء دوسرے مسلک کو غلط کہتے ہیں، جو تعصب کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں تلقین کی گنجائش ہے، لیکن کسی ایک امام یا مذہب کو ہر مسئلے میں 100% صحیح سمجھنا غلو ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ہر مسلمان کو دین سمجھنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دیوبندی فرقہ برٹش راج کے خلاف جہاد کا حصہ رہا، لیکن بعد میں ان کا فوکس مدرسہ ایجوکیشن پر ہو گیا۔ ان کی سخت تنقید اور دوسرے فرقوں کے خلاف فتووں نے تعصب کو بڑھاوا دیا، خصوصاً بریلوی فرقے کے ساتھ۔ نمبر 6، صوفی فرقہ۔ دوستو، صوفیزم یا تصوف اسلام کا روحانی پہلو ہے، جو دل کی صفائی اور اللہ سے قربت پر زور دیتا ہے، لیکن کچھ صوفی طریقے ایسے ہیں جو ایکسٹریم ہو گئے۔ کچھ صوفی فرقے اپنے پیر کو معبود کے درجے پر لے جاتے ہیں اور ان کی قبروں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ لوگ قبر پر سجدہ یا پیر کے لیے نیاز دینا عام سمجھتے ہیں۔ کچھ طریقے میں ذکر کے نام پر ناچ گانا اور وجد یعنی ٹرانس کو بھی دین کا حصہ کہتے ہیں۔ قبر پر سجدہ یا مدد مانگنا شرک کے درجے میں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تصوف کا مقصد دل کی صفائی ہے، نہ کہ شرک یا بدعت۔ صوفی طریقے جیسے چشتیہ، قدریہ اور نقش بندیہ ساؤتھ ایشیا میں کافی مشہور ہے۔ ایکسٹریم صوفی پریکٹس کی وجہ سے سنی اور وہابی فرقوں نے ان پر شرک کا الزام لگایا ہے۔ نمبر 7، نیشن آف اسلام۔ دوستو، نیشن آف اسلام ایک ایسا فرقہ ہے جو امریکہ میں 1930 میں وجود میں آیا۔ اس کا بانی ایلیجا محمد تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ایک بلیک مین تھا، نعوذ باللہ، اور ایلیجا محمد اس کا روپ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپل شیطان کے فرزند ہیں اور بلیک پیپل اللہ کے اصلی وارث ہیں۔ ان کا عقیدہ اسلام سے زیادہ ریس بیسڈ آئیڈیولوجی پر مبنی ہے۔
یہ عقیدے اسلام سے بالکل الگ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ نیشن آف اسلام کا عقیدہ نہ صرف شرک ہے بلکہ ریسائیکل ہیٹرڈ کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ دوستو، نیشن آف اسلام کا سب سے مشہور شخص میلکولم ایکس تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس فرقے کو چھوڑ کر اصلی سنی اسلام قبول کیا۔ آج یہ فرقہ امریکہ میں چھوٹا ہے، لیکن ان کے ایکسٹریم عقیدے کی وجہ سے مسلم امت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ نمبر 8، علوی فرقہ۔ دوستو، علوی فرقے کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، لیکن چلیے اس کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ دوستو، علوی فرقہ جو نصیری بھی کہلاتا ہے، شیعہ اسلام کا ایک چھوٹا لیکن کنٹروورشیل فرقہ ہے جو زیادہ تر سیریا اور ترکی میں ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کا نور تھا اور وہ دین کا اصل مقصد ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے باطنی معنی صرف ان کے بزرگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ پنرجنم پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن انہیں اللہ کا درجہ دینا شرک ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ علوی فرقے کا پنرجنم پر یقین بھی ہے جو اسلام کے عقیدہ آخرت کے خلاف ہے۔ دوستو، علوی فرقہ 9 سینچری میں ابن نصیر کے ذریعے شروع ہوا۔ سیریا میں علوی لوگ سیاسی طور پر کافی پاورفل رہے ہیں، لیکن سنی اور شیعہ دونوں ان کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں۔ نمبر 9، بوہرا فرقہ۔ دوستو، بوہرا فرقہ بھی اسماعیلی شیعہ اسلام کا ایک حصہ ہے جو انڈیا اور پاکستان میں زیادہ ہے۔ ان کی 2 شاخیں ہیں، داؤدی بوہرا اور پروگریسو بوہرا۔ بوہرا لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کا اصل مطلب صرف ان کے دائی یعنی امام کے نائب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دائی کو ہر چیز میں اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ باقی سب مسلم غلط ہیں اور صرف وہ اصلی اسلام پر ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن بین للناس ہے، یعنی سب انسانوں کے لیے واضح ہے۔ کسی ایک شخص کو قرآن کا مفسر بنانا اور باقی سب کو غلط کہنا اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ دوستو، بوہرا فرقہ 11 سینچری میں مستعلی اسماعیلی سے نکلا۔ داؤدی بوہرا لوگ اپنے دائی المطلق کو فالو کرتے ہیں، جبکہ پروگریسو بوہرا ان کی سخت اطاعت کے خلاف ہے۔ بوہرا کمیونٹی کافی آرگنائزڈ ہے، لیکن ان کے ایکسٹریم عقیدے اور تعصب کی وجہ سے دوسرے مسلم فرقوں سے دور ہے۔ نمبر 10، خوارج کا فرقہ۔ دوستو، خوارج فرقہ اسلام کی شروعاتی صدیوں میں وجود میں آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک گروپ بغاوت پر اتر آیا۔ آج یہ فرقہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی ایکسٹریمسٹ گروپ میں دکھتی ہے۔ خوارج مانتے ہیں کہ گنہگار مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے خلاف ہو گئے اور دونوں کو غلط کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ صرف وہی اصلی مسلمان ہیں اور باقی سب جہنمی ہیں۔ اسلام میں کسی مسلمان کو گناہ کی وجہ سے کافر کہنا بڑی غلطی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو یہ الزام اسی پر واپس آتا ہے۔ خوارج کا یہ تعصب آج بھی کچھ ایکسٹریمسٹ گروپ میں دکھتا ہے۔ خوارج کے فرقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا پلان بنایا اور 661 سینچری میں انہیں شہید کیا۔ ان کی آئیڈیالوجی آج کے دور میں کچھ ٹیررسٹ گروپ میں دکھتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی ہماری امت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے۔ اسلام ایک امت بنانے آیا تھا، لیکن فرقوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ فرقہ پرستی کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ فرقوں کے جھگڑوں نے مسلمان امت کو کمزور کیا اور دین کا نام بدنام ہوا۔ ہر فرقہ اپنی الگ مسجد بناتا ہے، جبکہ اسلام میں مسجد ایک جگہ ہے جہاں سب ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرف نہ ہو جو دین کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، صرف ایک جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ دوستو، اسلام کا راستہ ایک ہی ہے، قرآن اور سنت کا راستہ۔ فرقوں میں بٹ کر ہم نے صرف اپنے آپ کو کمزور کیا ہے۔ دین کا اصل مقصد ہے توحید، اخلاص اور اچھے اخلاق۔ مسلم ہونے کا مطلب ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا۔ آئیے ہم سب فرقوں کے جھگڑوں سے نکل کر ایک اللہ، ایک رسول اور ایک امت بننے کی طرف لوٹ چلیں۔ اپنے دل کو صاف کریں، قرآن کو سمجھیں اور سنت پر عمل کریں۔ یہی اصلی اسلام ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حق اور باطل کے فرق کو سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ہدایت دے اور دین پر مستقل رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔